اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ جو ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں، تو کیا میرا ان کے لیے صدقہ کرنا ان کو کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سعد، ان کے لیے صدقہ کرو، چاہے وہ بکری کے جلے ہوئے پائے ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی ان کے لیے ضرور صدقہ کرو، جتنا بھی تم سے بن پڑتا ہے ان کے لیے ضرور صدقہ کرو۔ یہ مت سوچیں ہم بھی آج لوگ کہ اب بہت زیادہ اہتمام کریں، کوئی بہت دیگیں ہی پکیں تو ہی اس کا ثواب جو ہے مرحومین کو ایصال ثواب کریں، نہیں، بلکہ جتنا بھی ہو سکے اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص کا باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو وہ شخص بہت غریب تھا، مشکل سے اپنا خرچ وغیرہ یعنی گھر کا چلاتا تھا۔ تو اس کا باپ اس کو خواب میں ملا اور اس نے کہا کہ اے بیٹا، میرے لیے کچھ صدقہ کرو کہ میں اس کا بہت زیادہ حاجت مند ہوں، تو چاہے وہ بچی ہوئی ہڈیاں ہی کیوں نہ ہوں جو تم اور تمہارے بچے کھانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، تو تم انہیں کسی جانور کو کھلاؤ اور اس کا صدقہ میرے لیے ایصال کر دو۔ یعنی ان ہڈیوں کو، جانوروں کو کھلانے کا جو ثواب ہے وہی تم میرے لیے صدقہ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اور استغفار اولاد کی طرف سے والدین کو ہدیہ ہوتا ہے، یعنی والدین کے لیے دعا کرتے رہنا اور ان کے لیے استغفار کرتے رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ والدین کی طرف سے حج کرنا، کہ اس سے اولاد والدین کے فرما برداروں میں لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی اولاد نافرمان بھی ہے اور ان کے مرنے کے بعد وہ اپنے والدین کے لیے حج کرتی ہے ان کے نام کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیتے ہیں، فرما برداروں میں لکھ لیتے ہیں۔ تو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، لیکن ان کی برزخ کی زندگی چل رہی ہے، اور برزخ کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بھی سخت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر تو اللہ رب العزت ہمارے عیبوں پر پردے ڈال رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو جو ہم سب سے چھپ کر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارے گناہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن برزخ کی زندگی میں ہمارے وہ گناہ، ہمارے وہ عیب باقاعدہ مجسم بن کر ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور ہمیں انہی کے ساتھ وہاں پر رہنا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ گناہ کرنے والا جو ہے اگر اس کا چہرہ، یعنی قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ کرنے والے کا چہرہ قیامت میں سیاہ ہوگا، تو پھر خود گناہ اور عیبوں کی جو مجسم شکل جو ہے وہ کس قدر بھیانک ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالکل اس کے برعکس جیسے کہا جاتا ہے کہ جو کوئی سورہ رحمان یا سورہ ملک کو پڑھے گا تو وہ قبر میں خوبصورت شکل میں ہماری ساتھی بن جائے گی۔ قبر کا مطلب کہ عالم برزخ میں، کیونکہ یہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہی ہمارا یہ رشتہ اس دنیا سے کٹتا ہے، یعنی ہمیں موت آ جاتی ہے، تو ہماری آنکھیں عالم برزخ میں کھول دی جاتی ہیں، یعنی ہم اس دنیا سے برزخ کی زندگی میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور اسی کا نام انتقال ہے۔ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جانے کو انتقال کہا جاتا ہے۔ جیسے زمین کوئی اپنے نام پہ کرواتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ زمین کا انتقال کروایا گیا ایک جگہ سے، یعنی ایک بندے کے نام تھی پھر دوسرے بندے کے نام اس کو شفٹ کر دیا گیا، تو اسی انتقال سے وہ والا انتقال جو ہے وہ نکلا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص جو ہے وہ سفر میں تھا، تو راستے میں اس نے ایک جگہ رات کو قیام کیا، اس نے وہاں نماز پڑھی اور سورہ ملک کی تلاوت کی، تو اس نے قریب ہی سے بہت سارے لوگوں کی آوازیں سنیں کہ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وہ بہت ڈر گیا۔ صبح جب وہ اپنے گھر پہنچا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ جو ہے وہ سنایا۔
کہ شاید مجھ پر کوئی آسیب یا جن وغیرہ جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائی اور فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں تم نے قیام کیا وہاں پر کوئی قبرستان ہوگا، اور جب تم نے وہاں پر سورہ ملک کی تلاوت کی تو ان مردوں کو اس کے سننے سے فائدہ حاصل ہوا، تو انہوں نے تمہارا شکریہ ادا کیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جمعرات والے دن سورہ ملک کی تلاوت کر کے تو اپنے والدین اور باقی تمام مرحومین کو ضرور ہدیہ کریں۔ اچھا، کیا اس سے صرف مرنے والوں ہی کو فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ جب اپنے رشتہ داروں کی جانب سے انہیں وہ تحفے ملتے ہیں جنہیں وہ تلاوت قرآن یا صدقات کے ذریعے سے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو پھر وہ مردے بھی خوش ہو کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یوں مرحومین کو یاد رکھنے سے ہم بھی ان کی دعاؤں کے مستحق قرار پاتے ہیں، یعنی وہ ہمارے لیے بھی پھر دعائیں خیر کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی وہ استغفار کرتے ہیں کہ اعلیٰ دنیا میں بھی ان کی مشکلات کو آسان کر، ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ تو یوں ہم اگر ہمارے والدین چلے گئے ہیں تو ہم پھر مرنے کے بعد بھی یعنی ان کی دعائیں لیتے رہتے ہیں، ان کی دعائیں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری والد جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، تو اب میں کیسے ان کے ساتھ صلہ رحمی والا یعنی معاملہ پیش کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی 4 حق ہیں جو والدین کے اولاد پر باقی رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ تو ان کے لیے دعا کرتا رہے، ان کے لیے استغفار کرتا رہے، اپنی دعا میں کبھی بھی تو ان کو فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ والدین کے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو، یعنی انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا لیکن اسے وہ پورا کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو اب تم کوشش کرو کہ اس وعدے کو جو تمہارے والدین نے کیا تھا اس کو تم پورا کرو۔ تیسری چیز یہ کہ ان کے دوستوں سے محبت کرو، ان کی عزت کرو، اور چوتھی چیز یہ کہ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو، یعنی والدین کے بہن بھائی، ان کے بچے وغیرہ، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ۔ تو آج جمعرات کا دن ہے، جمعے والے دن بھی یہ کہا گیا کہ اپنے والدین کی قبور کی جو ہے وہ زیارت کریں، بہت زیادہ اس کا بھی ثواب ہے۔ تو اپنے مرحومین کے لیے سورہ ملک چھوٹی سی سورہ ہے، اس کو تلاوت کر کے تو اپنے والدین کے لیے، جو بھی اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور لمبی زندگی دے، جو بھی آپ کے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ضرور سورہ ملک پڑھ کے تو دعائے خیر کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔